बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चन्ना मेरिया किस्त नंबर 33। तहरीर कोमल राइट्स। दयान सारे कामों से फारिग होकर अपने कमरे की तरफ जा रहा था जब रास्ते में अरहम, रहमान अली और हादी को देखकर रुका। खैरियत, आप सब यहाँ मेरे सामने क्यों खड़े हैं? अगर आप लोग लड़कियों की तरह मुझे लूटने खड़े हैं तो मैं पहले ही बता देता हूँ, लड़कियों मुझे पहले ही लूट चुकी हैं। दयान ने सामने खड़े चारों को देखकर हाथ झाड़कर कहा, नहीं, हम आपको लूटने नहीं हल्का बल्कि आपको आने वाली ज़िंदगी के बारे में आगाह करने आए हैं। देखो भाई, अब आपके साथ क्या होगा ये हम नहीं जानते, पर आपको अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा। हादी दयान के गले में प्यार से बाहें डालकर इंतहाई मासूमियत से आंखें पटपटाते हुए बोला, हाँ ये बात तो है, पर मेरी गुड़िया की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। अगर वो कभी रोई या तुमने इसे सबके सामने डांटा तो अंजाम के लिए भी तैयार रहना। रहमान ने इसे देखते हुए सख्त लहजे में कहा, अगर इसे कोई तकलीफ़ पहुंचाई, इससे ज़्यादा तकलीफ़ हम तुम्हें देंगे। और हमने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, ध्यान तो इसकी आंखों से खौफ ही खा गया था, जहाँ सिर्फ अपनी बहन के लिए नरमी आती थी। और अगर कभी भी वो तुम्हारी वजह से रोई तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। अली भी पास आते हुए इसकी शेरवानी ठीक करते हुए बोला, देखो भाई, मैं धमकी नहीं दूंगा, बस अपना ख्याल रखना, और इसका भी अगर ना रखा तो मेरा भरोसा नहीं मैं क्या कर जाऊंगा। हादी इसके गले लगकर बोला। ध्यान ने हैरान नज़रों से इसे देखा, मतलब ये धमकी नहीं थी क्या? अब जाएं आप, वो इंतज़ार तो बिल्कुल भी नहीं कर रही होगी, फिर भी काफ़ी वक्त हो गया। हादी लब दबाए बोला तो वो एक नज़र सबको देखता अंदर चला गया। इसकी शक्ल देखते पीछे चारों का कब से रुका कहका बुलंद हुआ, खुद ही दाद देता हूँ मैं अपनी निगाहों को, हज़ारों चेहरों में एक हसी इंतखाब यानी तुम। गुजाद जिस्म कमाल होंठ मरमरी बाहें, मेरी तबाही पे लिखी किताब यानी तुम। मिरहा को अरहम के कमरे में कुछ देर पहले ही नेहा और मिशी छोड़ गई थी। वो बैठी अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। थक हार के वो बेड से उठ गई। जब अरहम ने कमरे में दाखिल होते हुए दरवाज़ा लॉक करते एक जज्बे के तहत शेर कहा, मिरहा जो कब से इसका इंतज़ार कर कर के थक गई थी, ये हार के खुद को शीशे में निहार रही थी, अचानक इसकी आवाज़ पर मुड़ी, मेरी ज़िंदगी में आने का शुक्रिया, मेरी ज़िंदगी को हसीन बनाने का शुक्रिया। करूं किस किस बात का मैं तुमसे शुक्रिया, मेरी बेपनाह चाहतें कबूल करने का शुक्रिया। वो अशार की सूरत में अपनी मोहब्बत का इजहार इसे कबूल करने पर शुक्रिया कर रहा था। मिरहा हैरान थी, क्योंकि इसे कभी भी अरहम ने जाहिर नहीं होने दिया था वो इससे मोहब्बत करता है। आप मुझे मोहब्बत करते हैं? इसने बात अधूरी छोड़ दी। जी, आपको क्या लगता है सिर्फ आप ही अरहम खान से मोहब्बत कर सकती हैं? अरहम ने बड़े सुकून से इस पर बम फोड़ा। आप कैसे? मिरहा को अपनी आवाज़ खाई से आती महसूस हो रही थी। इसने खामोश मोहब्बत की थी, लेकिन अरहम का आज इसे ये बताना कि वो जानता था, शर्मो हया से इसकी पलकें उठने से इनकारी थीं। अरहम ने अपने कदम इसकी तरफ बढ़ाए। अरहम का मिरहा की तरफ हर बढ़ता कदम इसे पीछे धकेल रहा था। अरहम, क्या हुआ? मिरहा को आज अपनी जान जाती महसूस हो रही थी। शी चुप। वो इसका हाथ पकड़कर कमरे के दरमियान में लाया। तो डर तो ऐसे रही हो जैसे खा जाऊंगा, फिक्र मत करो, नहीं खाता, वो हंसते हुए बोला, जबकि मिरहा अभी भी घबराहट से अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। पागल लड़की। अरहम ने इसकी हरकत नोट करते हुए सोचा और इसका हाथ पकड़ लिया। क्यों डरती हो मेरी मौजूदगी से? आखिर मैं कुछ नहीं कहता तो नहीं ना ही मैं इंसानों को खाता हूँ। अरहम ने इसका मुंह अपने हाथों में भर कर कहा, नहीं तो मुझे तो नहीं डरती, वो नज़रें चुरा के बोली, जबकि अरहम को अपने इतने पास देखकर इसकी पलकें झुकी हुई थी। वो बस अपने लब चबा रही थी, बस नहीं चल रहा था कि मंजर से गायब हो जाए। इसके चेहरे पर बेपनाह शर्म हया की लाली देखकर अरहम के लब मुस्कुरा दिए थे। अरहम ने झुककर इसकी पेशानी पे बोसा दिया। जब मिरहा ने अपनी आंखें बंद कर लीं, सांस रोक सी गई थी। अरहम ने 2 कदम पीछे लेने के बाद इसने इसके चेहरे की तरफ देखा, जो आंखों के साथ साथ अपने सांस भी रोक के खड़ी थी। वो हल्का सा मुस्कुरा दिया, फिर अपने गंभीर आवाज़ में बोला कि ये आपका गिफ्ट। अरहम ने इसे एक नेकलेस दिया जिस पर बहुत खूबसूरती से हीरों से AM लिखा था। बहुत खूबसूरत है ये, मिरहा ने इसकी आंखों में देख कर कहा। जब अरहम ने मुस्कुराकर इसे अपने साथ लगा लिया, कुछ देर बाद इसे खुद से अलग किया। आप चेंज करके सो जाएं, थक गई होंगी, वो बोल के खुद भी चेंज करने चला गया। मिरहा भी नमाज पढ़ने के इरादे से चेंजिंग रूम की तरफ चल दी। मेरा इश्क, मेरी मोहब्बत, मेरे जीने का आखिरी सहारा, तुम्हें पता है आज का पूरा दिन मैंने कैसे गुजारा? तुम्हारे बगैर ये सब ना, ये सफ़ा की बच्ची की वजह से हुआ है।
ہم دونوں کے پیار کی سب سے بڑی دشمن اس کا بس چلے تو ہم دونوں کو کورٹ میں گھسیٹ لے اور ہمارے حصے جدائی کا غم لکھوا دے، مگر تم فکر نہ کرو، میں مر سکتی ہوں مگر تم سے جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ حیا آج پھر اپنی حسین گفتگو اتنی رات کو شروع کیے بیٹھی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اس کی باتیں کسی کے دل پر ضرب لگا رہی ہیں۔ روحان جو کچن میں پانی پینے آ رہا تھا، اندر سے آنے والی آواز پہ کھٹک کے رکا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں غصہ آ رہا تھا حیا کی باتیں سن کر۔ جب اس کی برداشت جواب دے گی تو وہ تن فن کرتا اندر داخل ہوا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر وہ 200 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ حیا شیلف کے نیچے بیٹھی اپنے سامنے آئس کریم کا ڈبہ رکھے اظہار محبت کر رہی تھی۔ روحان تو حیرت کی زیادتی سے منہ ہی کھول گیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو، وہ بھی رات کے اس وقت؟ روحان نے خود کو سنبھال کے اسے دیکھتے ہوا پوچھا، جو بخار سے تپ رہے وجود کے ساتھ وہاں بمشکل ہی بیٹھی تھی۔ اسے کل سے بخار تھا، جس کی وجہ سے صفا نے اس پر سختی کی ہوئی تھی۔ آج جب موقع ملا تو چلی آئی اپنے عشق کے پاس۔ اف، آپ یہاں اس وقت کیا کر رہے ہیں اور کھڑے کیوں ہیں؟ بیٹھ جائیں، اگر صفا نے دیکھ لیا تو میری خیر نہیں۔ وہ اپنے سامنے روحان کو کھڑا دیکھ کر دانت پیس کر بولی اور اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے ساتھ ہی نیچے بٹھا لیا۔ جیسے ہی اس نے روحان کا ہاتھ پکڑ کر ایک کرنٹ سا دوڑا تھا روحان کی باڈی میں، اس نے بے ساختہ نظر اٹھا کر سامنے کھڑے بیٹھی لڑکی کو دیکھا جو بلیک شلوار قمیض میں ملبوس اس کے دل پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ آپ کو بخار ہے نا؟ آپ رات کے اس وقت یہاں بیٹھ کے آئس کریم کیوں کھا رہی ہیں؟ روحان نے جلدی خود کو سنبھال کے اس کا بخار سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا۔ وہ نا دن میں صفا نے کھانے نہیں دی، اس لیے ابھی چھپ کر کھا رہی ہوں، آپ کو کسی کو نہیں بتانا۔ اچھا، وہ تفصیل سے اسے جواب دینے کے بعد تنقید کرنا نہیں بھولی تھی۔ آپ نے اب تک کتنی کھائی ہے؟ روحان نے پاس پڑے آئس کریم کے خالی ڈبے دیکھ کر پوچھا۔ بس 5 کھائی ہیں آپ، پلیز صفا کو نہ بتانا، میں پکا اپنی آئیڈیا آئس کریم آپ کو دوں گی، حیا نے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہا۔ روحان نے گھور کر اسے دیکھا جب وہ پوری بتیسی دکھا کے پھر سے آئس کریم کھانے لگی۔ پلکوں پہ رکھوں یہ آنکھیں میں بساؤں تم کو، اے جان میں کس طرح نبھاؤں تم کو، خوشیاں قربان کر دوں یہ جان تمہیں پیش کروں، تو بتا کیسے میری جان میں چاہوں تم کو، تم میرے دل میں دھڑکتے ہو دھڑکنوں کی طرح، دل سے ایک پل کے لیے بھی نہ ہٹاؤں تم کو۔ روحان نے اسے آئس کریم کھاتے ہوئے دیکھ کر دل میں سوچا وہ خود نہیں جانتا تھا ایسا کیوں ہو رہا ہے، مگر سامنے بیٹھی لڑکی سے پہلی نظر میں ہی بہت پسند آئی تھی، بالکل کسی معصوم بچی کی طرح۔ ہم چلو نہیں بتاتا کسی کو، اور صبح ہم شہر جائیں گے آئس کریم کھانے، ابھی چھوڑو اس کو اور اپنے کمرے میں جاؤ، نہیں تو میں صفا کو فون کرنے لگا ہوں۔ روحان نے اس کی حالت کے پیش نظر اسے اسی کے انداز میں کہا جس پہ وہ اچھلی تھی۔ ہائے ہائے، پکا آپ مجھے لے جائیں گے؟ وہ خوشی سے اچھلی تھی۔ جی ابھی چلو میرے ساتھ۔ روحان نے اسے آئس کریم پکڑ کر اسے سہارا دیتے ہوئے کہا۔ وہ بھی چپ چاپ کر کے اس کے ساتھ چل دی۔ روحان نے اسے روم میں لا کر بیڈ پر لٹا دیا اور لائٹ آف کرتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ ریحان کمرے میں آیا تو سامنے ہی سوہا میڈم کو سوتا دیکھ کر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ اسے کسی ایسی چیز کی امید ہی نہیں تھی۔ سوہا نیند کی بہت پکی تھی، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ کہیں بھی سو جاتی تھی، اور اوپر سے میڈم کی نیند اتنی پکی تھی کہ پاس ڈھول بھی بجا لو مجال ہے کہ وہ اٹھ جائے۔ ریحان منہ بگاڑ کر چینجنگ روم میں چلا گیا، کچھ دیر بعد واپس آیا اور اپنے قدم سوہا کی طرف بڑھا دیا۔ اس سے پہلے وہ اسے اٹھاتا اس کے میسج کی ٹیون بجی۔ میسج سین کر کے اس نے ایک نظر سوہا کو دیکھا اور اپنے قدم باہر کی طرف بڑھا دیے۔ وہ بہت خاموشی سے خان ولا سے نکلا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ عنایہ کو رحمان کے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا، کمرہ نفاست سے سجایا گیا تھا، بیڈ سائڈ پر پھولوں سے سجاوٹ کی گئی تھی اور کمرے کے چاروں طرف رولنگ کینڈلز جلائی گئی تھیں جو کمرے میں روشنی پیدا کر رہی تھیں۔ اتنی نفاست سے سجی سجاوٹ میں وہ کمرہ خوابناک بن رہا تھا۔ عنایہ رحمان کا انتظار کرتے کرتے تھک چکی تھی اور اب وہ چینج کرنے جا رہی تھی کہ اسٹڈی روم کا دروازہ کھلنے کی آواز اسے ساکت کر گئی۔ اس نے آواز کے تعاقب میں دیکھا تو رحمان آنکھوں میں غنودگی لیے چلا آ رہا تھا۔ رحمان نے ایک نظر مسکرا کر عنایہ کو دیکھا۔ اسٹڈی روم میں بھی کام کرتے کرتے اسے عنایہ کا خیال بار بار آ رہا تھا، لیکن مگر ضروری کام کی وجہ سے وہ سب بھلا کے بیٹھا تھا۔ اب وہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنے کوٹ کے بٹن کھول رہا تھا کہ اچانک اس جگہ پر اس کی نظر پڑی جہاں کچھ دیر پہلے عنایہ کھڑی تھی، مگر اب وہاں نہیں تھی۔ اف، یہ لڑکی میرے ذہن پر کیوں سوار ہو رہی ہے؟ تھکن کی وجہ سے اسے سب خواب بھی لگ رہا تھا۔ اس نے کوٹ اتارا، ریسٹ واچ اتار کر
سائڈ ٹیبل پر رکھی خمار سے بند ہوتی آنکھیں مسلتے بیڈ کی طرف چل کے عنایا پر نظر پڑتے ہوئے مسکرا دیا۔ آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ وہ اس کی طرف مڑتے ہوئے بولا۔ عنایا نے ایک نظر اس پر ڈالی اور کہا وہ آپ کا انتظار کر رہی تھی، آپ نہیں آئے تو سونے لگی تھی۔ آپ بیڈ پر سو جائیں، میں صوفے پر۔ کیوں؟ یہاں سونے میں کیا اعتراض ہے؟ رحمان نے آئی برو اچک کر پوچھا۔ اعتراض تو کوئی نہیں، بس ایسے ہی کہ کہیں آپ میری وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ عنایا نے ڈرتے ہوئے وضاحت دی۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ کی موجودگی مجھے مضطرب نہیں پرسکون کرتی ہے، آپ ساتھ ہوتی ہیں تو سب اچھا لگتا ہے۔ وہ پیار سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں قید کرتے ہوئے محبت سے بولا۔ رحمان یہ آپ؟ عنایا نے اپنی بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ جی، محبت پاش نظریں اس کے چہرے پر گاڑتے ہوئے پوچھ کر وہ اسے کنفیوز کر رہا تھا۔ کچھ نہیں، وہ نظریں چرا کے بولی۔ ایک بات تو بتائیں، رحمان نے اس کے پرنور چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ جی پوچھیں نا، میں تو چاہتی ہوں کہ آپ مجھ سے پوچھتے رہیں اور میں جواب دیتی رہوں اور یہ لمحہ یہیں تھم جائے۔ وہ ٹرانس کی اسی کیفیت میں بول رہی تھی جب احساس ہوا کہ فوراً نظریں چرا گئی۔ رحمان ہلکا سا مسکرا دیا۔ کیا آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں؟ رحمان اپنا سوال پوچھ کر اس کے تاثرات دیکھنے لگا۔ کچھ دیر تک دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر عنایا نے یہ خاموشی توڑی۔ سچ کہوں تو مجھے خبر ہی نہیں ہوئی کب، کہاں اور کیسے آپ میرے دل میں آ بسے۔ میں جانتی تھی یہ غلط ہے، ایک نامحرم کی محبت، لیکن اس دل پر کسی کا زور چلا ہے آج تک؟ آپ کو اس رب سے مانگا اور میں جتنا شکر کروں کم ہے جس نے میرے عشق کو میری منزل بنا دیا۔ اس رب کے بعد میں عریض کی شکر گزار جس نے میری آنکھوں میں چھپی محبت کو نہ صرف پڑھا بلکہ میری محبت کو میرا ہم سفر بھی بنایا۔ وہ وارڈروب سے رحمان کے لیے نائٹ ڈریس نکالتے ہوئے بولی۔ رحمان اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ آج وہ رحمان خان کے دل کی دنیا ہلا چکی تھی۔ عنایا نے وائٹ کلر کا نائٹ سوٹ اس کی طرف بڑھایا۔ رحمان نے اپنی گلابی ہاتھ سے سوٹ پکڑا۔ تبھی عنایا کی نظر اس کے ہاتھ کی پشت پر بنے گہرے سیاہ تل پر گئی اور یک ٹک اس تل میں کھو سی گئی۔ لوگ مرتے ہیں جسموں پر، خوبصورتی پر، میں فقط اس کی سادگی پر سب ہار بیٹھی۔ اس نے ٹرانس کی اسی کیفیت میں رحمان کے تل پر اپنے نازک گلاب کی پنکھڑیوں کی مانند ہونٹ رکھے اور پھر اسی عقیدت کو آنکھوں سے لگایا تھا۔ رحمان آنکھیں پھاڑے اپنی بیوی کا عشق دیکھ رہا تھا جو صرف اس کے ہاتھ کو ہی انگلیوں سے لگائے سکون اتار رہی تھی۔ عنایا کو جلدی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے بے چینی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے چھوڑا۔ او سوری، میں پتہ نہیں۔ وہ عنایا کو اپنی بے وقوفی پر شدید والا غصہ آیا۔ اس نے شرم سے سر جھکا لیا۔ اٹس اوکے، اب تو آپ کا ہی ہوں اور ادھر ہی ہوں، دل بھر کے دیکھیں اور محسوس کریں۔ وہ اس کی شرمندگی مٹانے کو بول رہا تھا مگر وہ ابھی بھی نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ عنایا ادھر دیکھیں۔ رحمان نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا منہ اونچا کیا تو اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے عشق اچھا لگتا ہے، نہ کہ میں شرمندگی۔ رحمان کی زبان سے یہ الفاظ سن کر اسے اپنی روح تک سکون اترتا محسوس ہوا۔ رحمان نے اس کی آنکھوں کو اپنے انابی لبوں سے چھوا۔ عنایا کے بدن میں کرنٹ سا دوڑ اٹھا تھا۔ اس نے رحمان کو کوٹ اپنے ہاتھوں سے دبوچا۔ وہ اپنا حق استعمال کرتے پیچھے ہوا۔ وہ چینج کر کے آتا وہ اس کے گال تھپ تھپا کر کہتا واش روم میں چلا گیا۔ پیچھے عنایا شرم کے پانی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے گال پر ہاتھ لگایا اور جہاں ابھی بھی رحمان کے ہاتھوں کا لمس موجود تھا، پھر اپنی ہی حرکت پر خود کو ملامت کیا جاری ہے۔